دیکھیے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی گناہ کر لے اور اس پر شرمندگی محسوس نہ کرے تو اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد شرمندگی کرتا ہے اور دل سے پختہ یقین رکھتا ہے کہ میں اب آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اب تو مجھ سے ہو گیا سرزد، لیکن آج کے بعد میں یہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اس کو معاف عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی ایک روٹی والے کا واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد اپنے بچوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ میرے بیٹو، تم اس روٹی والے کو یاد رکھنا۔ ان کے بچے بڑا تعجب میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے والد کس روٹی والے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے ولی ان کو خود ہی بتاتے ہیں کہ وہ روٹی والا کون ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بہت نیک بندہ ہوتا ہے، بہت عبادت گزار بندہ ہوتا ہے۔ اس نے 70 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ جب وہ عبادت کر کے باہر آیا، باہر آنے کے بعد اس نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کے ساتھ غلط فعل کر دیا۔ 7 دن 7 راتیں وہ جب اس عورت کے ساتھ رہا تب اس نے اس کے ساتھ ایک غلط فعل کر دیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو وہ اس گناہ پر بڑا ندامت پیش کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کہاں میں نے 70 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی اور کہاں میں نے یہ 7 دن اور 7 راتوں میں کس طریقے سے اپنی زندگی ملوث کر دی۔ وہ اپنی اس بات پر بہت شرمندہ، بہت پریشان، بڑا ندامت کرنے لگا۔ قدم قدم پر اس کی شرمندگی اس پر ظاہر ہونے لگی۔ ایسے ہی وہ ایک قدم بڑھاتا، ہر قدم پر اپنی ندامت پیش کرتا۔ وہ ایسے ہی چلتے چلتے ایک جگہ پر آ جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ 12 مسکین رہا کرتے تھے اور کوئی شخص وہاں آتا ہے اور ان 12 مسکینوں کو روز کھانا کھلاتا ہے۔ اب وہ عبادت گزار شخص بھی اسی مسکین خانے میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تب اب ان لوگوں کی تعداد 13 ہو جاتی ہے جو کھانا لے کر آتا ہے ان کے لیے، تو وہ 12 ہی مسکینوں کو کھانا لے کر آتا ہے۔ تو جب وہ عبادت گزار شخص ان کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا تب وہ شخص جو روٹی لے کر آئے تھے تو انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو روٹی دی۔ اب جب ایک ایک کر کے کوئی شخص کسی کو ترتیب سے روٹی دے گا تو وہ لایا تو 12 تھا، لیکن اب اس وقت ان لوگوں کی تعداد 13 ہو گئی تھی، تو ان میں سے ایک مسکین شخص کی روٹی رہ گئی۔ اب وہ جو کھانا لے کر آئے تھے ان سے وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے آج مجھے روٹی نہیں دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے روٹی تمہیں دی ہے، میں 12 روٹی لایا ہوں اور تمہاری تعداد بھی 12 ہے، اب تم مجھ پر غلط گمان پیش کر رہے ہو۔ وہ اس پر غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں دی ہے تو میں تمہیں نہیں دیتا روٹی۔ اب وہ اس پر غصہ ہو کر چلا گیا۔ اب جو وہ مسکین شخص تھا وہ بھوکا تھا کیونکہ اس کو روٹی نہیں ملی تھی، اور جو اللہ کا عبادت گزار شخص اس دن وہاں موجود ہو گیا تھا تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آج میری وجہ سے اس شخص کو روٹی نہیں ملی ہے، تو جو روٹی اس کو ملی تھی وہ روٹی اس غریب کو دے دیتا ہے، مسکین کو۔ حالانکہ بھوک اسے بھی بہت لگی تھی، جو عابد شخص تھا، رات بھر وہ اسی بھوک کی شدت سے تڑپنے لگتا ہے اور صبح اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب بعد مرنے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ایک جگہ اس کی 70 سال کی عبادت رکھی جاتی ہے اور ایک جگہ اس کے 7 دن کے گناہ جو اس نے کیے تھے وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو جو گناہوں کا پلہ ہوتا ہے وہ ان 70 سال کی نیکیوں سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر ایک ندا آتی ہے کہ جو اس نے ایک روٹی اس مسکین شخص کو دی تھی اس کو رکھا جائے ایک ترازو میں، اور ایک ترازو میں اس کے جو 7 دن کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس پر جہنم لازم ہو گئی ہے ان کو رکھا جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایک روٹی اس نے اس مسکین کو دی تھی اپنے حصے کی، تو وہ روٹی کا وزن ان 7 گناہوں سے بھاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے حکم پھر ہوتا ہے کہ اس کو اب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کون سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اس طریقے سے ہم لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہو، بعد مرنے کے اللہ رب العزت کے سامنے ہم لوگوں کی حاضری ہو، تو ہمارے اعمال اس قابل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت عطا کر دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، پر اس پیارے حبیب کی امتی ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔
ہمارا پختہ یقین ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو جنت عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال بھی تو ویسی کرنا چاہیے۔ اعمال ہمارے بہت گناہ گار ہیں، اعمال ہمارے بڑے گناہوں میں ہیں، اور ہم لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو اعمال بھی ویسے کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے۔